اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن مقدس فرقان حمید جیسی سونی کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کائنات آلو یاد رکھو جدو اللہ والو کوئی نعمت آ جاوے تے اللہ والو ملی ہوئی اس نعمت دا چرچا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ والو کوئی نعمت آ جاوے تے نعمت دا چرچا کرنا ہے تاکہ کائنات عالم نو پتہ لگ جاوے کہ اے اللہ سونے دی نعمت آ گئی ہوئی ہے۔ اور اگلی گل، اللہ تعالیٰ دیا ساڑھے ہوتے لکھاں نعمتاں نے، کروڑاں نعمتاں نے، احسانات نے، اگر اسی انہاں نعمتاں نو گننا چاہیے تے گن نہیں سکدے، اگر اسی انہاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہیے تے شمار نہیں کر سکدے، کوئی بندہ دل ہوئے لکھ لوا تے لکھنا چاہیے تے لکھ نہیں سکدے، او مالک خالق رازق ستار غفار قہار کروڑا نعمتاں نے، اسی اس اللہ خالق کائنات دے عاجز جے مسکین جے تے گناہگار بندے آ، نعمتاں اسی گن نہیں سکدے، لکھ نہیں سکدے، شمار نہیں کر سکدے، لکھا کروڑا نعمتاں۔ بلکہ اس نعمت دے متعلق ایک حدیث پاک مل دی کتابہ دے اندر، امام حاکم نے المستدرک دے اندر تیسری جلد دے اندر حدیث پاک نو نقل فرمایا، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ، قیامت دا دیہڑا آ جاوے گا کہ ایک بندہ ہوئے گا، اس بندے نو اپنیاں نیکیاں ہوتے بڑا مان ہوئے گا، او آکھے گا میں بڑا نیکوکار آ تے میں بڑیاں نیکیاں کر کے آیا، بڑیاں عبادات کر کے آیا، دنیا ہوتے رہ کے میں اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے ڈنکے بھی وجاندہ رہا تے میں حضور دی ذات تے درود بھی پڑھدا رہا تے نمازہ بھی پڑھدا رہا، روزے بھی رکھدا رہا، حج بھی کیتے تے زکاتہ بھی ادا کیتی، سارے اعمال صالح کیتے۔ ایک بندے نو اپنیاں نیکیاں ہوتے بڑا مان ہوئے گا، آواز قدرت آوے گی او بندیا تینو خیر ہے آج، او بندہ اگو آکھے گا اللہ سنیا میں نیکیاں کیتیاں نے نیک اعمال کر کے آیا، تے اللہ تعالیٰ فرشتہ نو حکم فرمائے گا فرشتہ ذرا میزان عدل لے کے آؤ نا، فرشتے میزان لے کے آ جانگے، کنڈا لے کے آ جانگے، تے اللہ فرمائے گا فرشتوں آ جڑا بندہ جنہوں اپنی نیکیاں ہوتے بڑا مان ہے نا، اس بندے دیا ساری زندگی دے نیک اعمال میزان دے ایک پاسے رکھو۔ اور ایتھے ایک میں رک کے عرض کرنا چاہتا، بڑی ضروری گل ہے، کدے بھی اپنی نیکیاں ہوتے تے اپنے نیک اعمال دے ہوتے مان نہ کرے آجے، کدے بھی اے نہ آکھیا جے میں 4 نمازاں پڑھ لیاں نے تے ہن میرے جا بندہ ہے ہی کوئی نہ، کدے بھی ذہن دے اندر ایک گل لے کے سوال نہیں لے کے آنا ہے، ایک گل نہیں لے کے آنی کہ میں رمضان دے روزے رکھ لینے تے انہوں میرے جا بندی کو نہیں دنیا ہوتے۔ عبادت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عبادت جڑی ہے اے بندے تے میرے درمیان ایک تعلق ہے، اے میرا تے بندے دا ایک راز ہے، تے او راز ویچی رہ جاوے تے تاں اللہ تعالیٰ اجر چوکھا عطا فرماندا ہے بندے نو۔ اگر 4 نمازاں پڑھ کے تے گلی وچ جا کے کھلو کے جنہاں نہیں پڑھیا انہاں نو بندہ اچھی اچھی آواز وچ آکھن لگ پوے، شرمندگی دلان لگ پوے کہ میں تے پڑھ آیا تسی کوئی نہیں پڑھیاں، جا کے چوک چوراہے دے اندر تے مجلس دے اندر محفل دے اندر بہ کے دوستاں وچ اعلان کرن لگ پوے کہ میں 4 نمازاں پڑھ کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نو اے ریاکاری والی عبادت پسند کو نہیں بندے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماندا اے عبادت جڑی میری کر دے ہو بندے دا تے میرا راز ہوندا وے، انو راز ویچی رہن دے ویے تے بندے واسطے بلائی ہوندی ہے۔ اگر تسی لوگاں دے سامنے آیا کرن دی کوشش کرو گے تے پھر میں رب تواڈے اعمال ضائع کر دیواں گا۔ لہٰذا عبادت کرو، اخلاص دے نال عبادت کرو، روحانیت والی عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اے بندہ وے تے اپنیاں نیکیاں ہوتے بڑا مان پیا کردا وے کہ اللہ سونیا میں دنیا ہوتے رہ کے بڑے نیک عمل کر کے آیا، ذرا میزان لے کے آؤ نا، میزان عدل لے کے آؤ۔ فرشتے میزان لے کے آ گئے، اللہ نے فرمایا آج جس بندے نو اپنیاں نیکیاں ہوتے چوکھا مان ہے نا، اے دی ساری زندگی دے نیک اعمال میزان دے ایک پاسے رکھو۔ فرشتہ نے کیتا اس بندے دیا نمازہ، او دے روزے، او دے حج زکاتہ، او دے صدقہ و خیرات، او دے سارے اعمال صالح میزان دے ایک پاسے رکھے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے اللہ سونے ہن اگلا کام کی ہے، دوجے پاسے کی رکھنا وے؟ اللہ نے فرمایا دوجے پاسے اور کچھ نہیں رکھنا، میں رب نے زندگی دے اندر اس بندے نو جتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے او ساریاں نہیں، ایک نعمت دوجے پاسے رکھنی ہے۔ سبحان اللہ، اچھی فرماؤ ذرا، ذوق بناؤ تھوڑا۔ فرمایا میں رب نے جتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں ساریاں نہیں رکھنیاں دوجے پاسے،
ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਜਣੋ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ नेक अमाल ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ नेक अमाल ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਹम्मद ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। फरमाया जो अल्लाह वालों नेमत मिल जावे व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह वालों मिली उस नेमत दा चर्चा करना है, लोगों को दसना वे कि ए मेरे अल्लाह दी नेमत है मेरे उत्ते। चंगा कारोबार होवे ते दसिया करो मेरा कमाल नहीं अल्लाह ने नेमत अता कर छड़ी है। जे घर विच औलाद हो जावे ते दसिया करो लोगों को मेरा कमाल नहीं अल्लाह ने नेमत दी है मैनू अपनी। जे चंगी रोटी खा के शाम नू खाना खा के जमो ते अल्लाह दा शुक्र अदा कीता करो ते लोगों को दसिया करो अल्लाह ने मेरे उत्ते करम फरमाया, अल्लाह ने अपनी नेमतां नाल माला माल कीते आए। ना शुक्री वाले कलमात ना जुबान ते लैके आव्या करो। लेकिन बड़े ही माजरत दे नाल जुमला आखना चाहता वा, साडे मुआशरे दा हाल है वे खा खा रब दियां नेमतां लोकां दे दंद टुट गए, लेकिन शुक्र करन दा वल फिर भी कोई नहीं आया। सारी जिंदगी अल्लाह दियां नेमतां खा लईयां ने, लेकिन फिर भी आखिरकार जुबान दे उत्ते ना शुक्री होंदी है। अल्लाह सोहना कदी ओ भी शायद दे छड़दा, ओ भी शायद दे सकदा, ओ भी शायद दे छड़दा। साहिबा याद रख ले, जिस खालिक ने तैनू पैदा कीता है उस खालिक बेहतर जानदा है कि बंदे वास्ते की चीज बेहतर है ते की चीज बंदे वास्ते बेहतर नहीं है। लिहाजा अल्लाह जो कुछ अता करे अल्लाह दी रजा मन के अल्लाह दा शुक्र अदा करना कामिल मुसलमान दी निशानी होती है। अगली बात फरमाया अल्लाह वालों नेमत मिले उस नेमत दा चर्चा करना। अल्लाह खालिक़े कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया कायनात वालों याद रखो मैं रब रब होके ऐलान करदा पिया, मैं रब ने तुहाडे उत्ते एहसान कीता है। अल्लाह सोनिया कादा एहसान कीता? फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अपना यार मुहम्मद तुहानू अता करके प्यादा मैं रब ने तुहाडे ते एहसान कर छड़िया होया है। ये जड़ा अपना नबी दे छड़िया ना तुहानू बगैर मंगियो दे छड़िया है, ते मैं रब ये दे के प्यादा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ए नबी दे के तुहानू मैं कह रहा मैं तुहाडे ते एहसान कीता। अल्लाह सोनिया लखा नेमतां दित्तियां नहीं, करोड़ा नेमतां दित्तियां नहीं, एहसान नहीं कीता। कारोबार अल्लाह दी नेमत है, लेकिन अल्लाह सोनिया कारोबार दे के नहीं एहसान जितलाया। अल्लाह औलाद तेरी नेमत है, लेकिन दे के नहीं आख्या मैं तुहाडे ते एहसान कीता। अल्लाह चंगी सवारी तेरी नेमत है, लेकिन दे के नहीं आख्या मैं रब ने तुहाडे ते एहसान कीता। अल्लाह बेहतरीन औरत नेक औरत तेरी नेमत है, लेकिन दे के नहीं आख्या मैं रब ने तुहाडे ते एहसान कीता। अल्लाह सेहत तेरी नेमत है, लेकिन सेहत अता करके नहीं फरमाया मैं रब ने तुहाडे ते एहसान कीता। अल्लाह लखा नेमतां दित्तियां, किसे नेमत दी वारी नहीं आख्या मैं रब ने एहसान कीता। एक मुस्तफा दे के आदा मैं रब ने एहसान कीता। हुण भी जागदा बंदा होया ते मेरी गल समझ जाएगा। फरमाया जितनियां नेमतां मैं अल्लाह ने बंदे नू अता कीतियां ने, हर नेमत आम नेमत है, मुस्तफा अल्लाह दी खास नेमत है। जो खास नेमत ईमान वालियां नू अता कीती है ते अता करके आदा लोगों मैं रब ने तुहाडे ते एहसान कर छड़िया होया है। जितनी नेमतें दी है वो सारी आम नेमतें है, लेकिन जो अपना नबी तुम्हें अता किया है और बगैर मांगे अता किया है ये आम नहीं है, ये खास नेमत है। ये तो मतलब है पता चलिया बाकी नेमत और ने, मुस्तफ़ा और नेमत है। और सुनो इसी बात को थोड़ा आसान करता चला जाता हूँ। अल्लाह सोने लखा नेमत दे छड़िया ते नहीं एहसान कीता, करोड़ा नेमत दितिया ते एहसान अल्लाह जुमला नहीं बोलिया। एक मुस्तफा दे के आदा मैं रब ने तुहाडे ते एहसान कर छड़िया। अल्लाह खालिक़े कायनात फरमा रहा, ये भी जुमला मैं बिल्कुल आहिस्ता आखांगा ते इशारा देवांगा महसूस कर जावे जी। फरमाया जितनियां नेमतां मैं रब ने जमाने वालों तुहानू दितिया ने ना, हर नेमत को जवाल है, हर नेमत को जवाल है, हर नेमत में कमी हो सकती है। फरमाया याद रखना कारोबार ते अल्लाह दी नेमत है ना, कदे कदार कारोबार विच घाटा हो जावे
تے مارکیٹ جڑی مندی ہو جاوے، حالات خراب ہو جاون، کاروبار دے وچ نقصان ہو گیا، نعمت دے اندر کمی واقع ہو گئی ہے. سنو سنگیو، صحت اللہ دی نعمت ہے، بندہ بیمار ہو گیا، نعمت دے اندر کمی واقع ہو گئی ہے. اولاد اللہ دی نعمت ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، نعمت دے وچ کمی واقع ہو گئی ہے. او سنو صاحبو، مال اللہ دی نعمت ہے، مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، اللہ دی نعمت ہے، نعمت دے وچ کمی واقع ہو گئی ہے. سنو صاحبو، ہر چیز، ہر نعمت میں کمی واقع ہے، ہر نعمت کو زوال ہے. لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جدو میرے مصطفیٰ اللہ نے نو لوگاں نو عطا کیتے، عطا کر کے دسیا زمانے والو جتنیاں نعمتاں رب نے عطا کیتیاں نے، ہر نعمت دے اندر زوال واقع ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ اللہ دی او ڈاڈی نعمت ہے جس نعمت دے اندر زوال نہیں، ہمیشہ کمال ہی کمال نظر آ جاندہ ہے. فرمایا مصطفیٰ وہ نعمت ہے جس میں زوال نہیں، ہر لمحہ کمال ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کمال کیویں نہ ہوئے سونیا، تیرے ذکر نو کمال ہی ایسا رب نے خود عطا کر چھڑے ہوئے نے. جس کو کمال اللہ کی ذات عطا کرے، کون ہے پھر اس میں زوال لا سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ اعلان کر رہا ہے اے ذلتہ دین والی بھی ساڈی ذات ہی ہے، عزتہ دین والی بھی ساڈی ذات ہی ہے. تے نال ہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ نو عزتہ تسی نہیں دیتیاں، میں رب نے خود عطا کر چھڑی آئیاں نے. آؤ اگے چلیے تے اس گل نو مزید تھوڑا کھولیے. کیسی نعمت ہے مصطفیٰ، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ لکھا نعمتہ دیتی ہے تے نعمتہ دے کے نہیں آکھیا میں رب نے احسان کیتا. ایک مصطفیٰ دے کے یاد ہے میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا. اے بھی بڑا سوادی جہا جملہ ہے، جے محسوس کرو گے تے محسوس ہوئے گا. فرمایا دنیا والو یاد رکھو جتنیاں نعمتاں میں رب نے تانوں عطا کیتیاں نے نا، ساریاں میرے خزانے وچ اور بھی ہے نے، میرے خزانے وچ اور بھی ہے، میرے خزانے وچ اور بھی ہے نے. فرمایا جتنیاں نعمتاں میں رب نے عطا کیتیاں، ہر نعمت میرے خزانے وچ اور بھی ہے، او دا نعم البدل موجود ہے. اولاد اللہ دی نعمت ہے، پتر فوت ہو گیا تے اللہ کے دعا کیتی، اللہ سونیا پتر ہے جی تے بڑا پیارا ہی مینوں، دنیا تو چلا گیا، ہون ایک اور پتر عطا کر دینا. تے اللہ نے کرم نوازی کیتی، فضل کیتا تے بیٹا دوبارہ عطا کیتا. کیونکہ اللہ دے خزانے وچ اور بھی ہے وے. کاروبار اللہ دی نعمت ہے، حالات خراب ہوئے، کاروبار دا بیڑا گرک ہو گیا، اللہ کے دعا کیتی سونیا کوئی کاروبار دا وسیلہ پیدا کرنا، اللہ نے کاروبار دا ذریعہ اور دے دیتا. کیونکہ اللہ دے خزانے وچ اور بھی ہے وے. صحت اللہ دی نعمت ہے، بندہ بیمار ہو گیا، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اللہ سونیا بیمار ہو گیا وا صحت عطا فرما، اللہ نے دوبارہ بندے نو صحت عطا فرما چھڈی. کیونکہ اللہ دے خزانے وچ اور بھی ہے وے. ہر چیز اللہ تعالیٰ دے خزانے وچ دوجی واری لب سکتی ہے، لیکن خالق دی ذات خود اعلان کر رہی ہے. کائنات والو یاد رکھیا جے، ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے، ہر چیز میرے کول اور بھی ہے. اے محمد میرے کول بھی اکو سی، اے محمد میرے کول بھی. فرمایا ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے، ہر چیز میں رب دوجی واری دے سکتا وا. اے مصطفیٰ میں رب کول بھی اکو سی. مومنو توانو مبارک ہوئے، اے مصطفیٰ میرے کول بھی اکو سی تے توانو دے کے پیادہ لوگوں میں رب نے تواڈے تے احسان کر چھڑیا ہویا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے مصطفیٰ. جی ایڈی وڈی نعمت ملی ہوئے تے پھر جدو میلاد دا مہینہ آوے، انہاں دی ولادت دا مہینہ آ جاوے، سانو خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یار؟ کوئی سانو لوڑ نہیں وڈیاں کتاباں کھولنے دی، کوئی لوڑ نہیں جناب والا سانو جناب لوگاں کو پوچھن دی کلو جی میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے عقل نال یار سوچو. میں پڑھے لکھے بندے دی گل ہی نہیں پہ کردا جس کچھ بھی نہیں پڑھیا، جس کتاب کھولی نہیں زندگی وچ. یار آپے سوچنا جیڑا نبی بغیر منگیو لب گیا وے، اس نبی دا میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یار اپنے عقل نال سوچتے صحیح نہ ذرا. آج میرے سامنے چٹیا داڑھی والے بابے بیٹھے ہو، رب کعبہ دی قسم ہے جے تسی آج ایتھے بیٹھے ہو تانوں عزت اللہ دتیاں نے مصطفیٰ دی وجہ تو عطا کیتی. آج ذرا دور جاہلیت دے اندر جا کے ویکھو نا کی سی. پڑھو کتاباں دے اندر او گلاں. لوگ اپنے بڈھے ماں باپ نو بازاراں تے منڈیاں دے اندر فروخت کردے ہوندے سن. لوگ اپنے والدین نو اپنے غلام بنا کے رکھدے ہوندے سن. پڑھو کدی پچھلیاں کتاباں، تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو.
دور جاہلیت دے اندر لوگ اپنے والدین نال ظلم و ستم کردے ہوندے سن، اپنے والدین نو قتل کر دیندے ہوندے سن، اپنے والدین نو غلام بنا کے رکھ دے سن، اپنے والدین نو بازاراں تے منڈیاں دے اندر فروخت کردے سن۔ پر جدو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے رحمت بن کے آئے نا، میرے نبی نے دسیا او جلیو جس پیو نو تسی منڈی وچ ویچن جاندے ہو اے تہاڈا بابا عام نہیں جے، اللہ نے اینو جنت دا مرکزی دروازہ بنا چھڑیا ہویا جے۔ اسی کیوں نہ میلاد کریے؟ نہ بابے کو پوچھو یار کیوں نہ میلاد کریے؟ عزتہ ملیاں تے مصطفیٰ دے صدقے یقیناً تسی بڑے وچوں لوگ ہو جڑے کسی نہ کسی دھی دے پیو ہوگے، بیٹی دے باپ ہوگے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے ہوندے سن، اپنیاں بیٹیاں نو زندہ قتل کر دیندے ہوندے سن۔ سمجھو عورت دا حیا نہیں سن کر دے، اپنی ماں دے نال لوگ زنا کر دیندے سن۔ لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے رحمت بن کے آئے نا تے میرے نبی نے آ کے دسیا وے جس دھی نو تسی زندہ مٹی دے وچ دفن پا کر دے ہو اے دھی عام نہیں جے، اللہ نے تواڈے واسطے رحمت بنا چھڑیا ہویا جے۔ یار اسی کیوں نہ میلاد کریے؟ اس بیٹی کی عزت کا عالم کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جس بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی پھر اس بندے نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، پھر اس نے اس کی پرورش کی، اسے پالا، اسے جوان کیا، جوانی میں آ کر اس بندے نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اسے گھر سے رخصت کیا عزت کے ساتھ۔ فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا، کانا معیا فی درجاتی یوم القیامہ، اللہ جنت وی دے گا تے جنت وچ محمد دی سنگت عطا فرما چھڑے گا۔ اسی کیوں نہ میلاد کریے یار؟ اینیاں شانہ والا نبی جس نبی دے آن نال زمین پاک ہو گئی ہے، پچھلیاں قوماں دے کدے احوال پڑھ کے ویکھو نا، مخصوص جگہ دے اتے عبادت کردے ہوندے سن، کیونکہ انہاں نو پتہ ہوندا سی اے جڑی مخصوص جگہ وے اس جگہ اتے عبادت کران گے تاں ساڈی عبادت قبول ہے، صرف اوہی جگہ پاک ہوندی سی انہاں واسطے۔ لیکن سنو جدو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے نا، ادھر میرے حضور نے اپنا قدم مبارک دنیا تے رکھیا تے نال اعلان کر چھڑیا جے کوئی پٹھے وڈن گیا ہے اوتھے ہی چادر پا کے نماز پڑھے رب اوتھے بھی قبول کر لے گا۔ ساری زمین پاک ہو گئی حضور آئے تے، اسی کیوں نہ مصطفیٰ دا میلاد کریے یار؟ ہن جے اچھی سبحان اللہ پڑھو تے ایک دا شعر بھی پڑھ لویے، پھر دو چار بندے سوچ کے بول دے پائے اچھی بولو سبحان اللہ۔ عزیزان من اسیدے بری کو گل کر دیا، فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے۔ جڑا جڑا بندہ نبی دا ذکر کرنا چاہتا انہوں پڑھنا پوے گا، فلک کے آوازہ کھولو ذرا، فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور جنوں جنوں اللہ نے سجا ہاتھ دیتا ہے ایک باری مینوں تکاؤ کھائیں کر کے شکر ادا کرنا ہے، کر کے کوئی کنجوسی نہیں کرنی۔ تے میں دعا بھی دین لگا اللہ سونیا جیڑا سجا ہاتھ کھڑا کر کے تے لہرا کے نبی دا ذکر کرے نا، مصطفیٰ دا نام لوے تے اے آکھے حضور آ گئے نے، سونیا کدے بھی او دے اس ہاتھ نو فالج نہ ہوے۔ اچھی آمین فرماؤ۔ اٹھ بازار اٹھ ایک باری کیمرہ موڑ کے تسی ویڈیو بنانی ہے تے ہاتھ کینچ کرنے، میں نو پتہ لگے میں بعد وچ ویکھاں گا کون بندہ تھلے کر کے بیٹھیا سی، کیونکہ مصطفیٰ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہن ایتھے ہاتھ رکھنا ہے تے رل کے پڑھنا ہے، فلک کے نظارو زمین کی بہارو فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے، حضور آ گونج پا دیو، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نظر جھکاؤ حضور آ۔ اللہ تعالیٰ تانوں برکت عطا فرمائے، جنہ جنہ اللہ دا ذکر کیتا وے، اللہ دے حبیب دا ذکر کیتا، اللہ سونا میلاد دے مہینے دے صدقے نسلہ دی خیر فرمائے۔ بالکل میری گفتگو دی آخری گل ہے تے میں 2-4 منٹ دے اندر گل ختم کر کے اجازت چاہواں گا۔ سنو صاحبو، آج کل یہ بھی سوال بڑا گردش کر رہا سوشل میڈیا ہوتے، میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جی کتنے لکھیا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ویسے لوگوں کو کرنا تے نہیں چاہیے، یہ سوال میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر بھی لین تے اسی میلاد وکھاؤن واسطے تیار آ، تواڈے کولوں کوئی بندہ پوچھ لوے یار دس تے صحیح میلاد کتنے لکھے آئے، تیرے کول کی دلیل ہے میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کم از کم قرآن و حدیث دے وچوں دلیل تے ہونی چاہیے نا ساڈے کول۔ سنو صاحبو، اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اللہ خالق کائنات نے، یہ سورہ آل عمران ہے، 81 نمبر آیت ہے، 81 نمبر آیت، اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا، یاد کرو جب اللہ نے اپنے پیغمبروں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا اور فرمایا میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کرنے لگا ہوں، جب کتاب اور حکمت عطا کی پھر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تواڈے کول میں اپنا شانہ والا نبی محمد بھیجا گا۔ یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، 81 نمبر آیت ہے، فرمایا میں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت بھی عطا کروں گا، اس کے بعد اپنا شانوں والا رسول تمہارے پاس بھیجوں گا۔ فرمایا تم نے آگے سے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا پہلا کام تو یہ ہے تم نے میرے اس رسول پر ایمان لے کے آنا ہے، دوسرا کام یہ ہے میرے اس رسول کی ہر لحاظ سے مدد کرنی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ خالق کائنات نے بڑا پہلے اپنے نبیوں کو بھی بلایا، اپنے رسولوں کو بھی بلایا اور بلا کر یہ اعلان کیا، اس مجلس نور کا جو خطیب ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجلس محفل سننے والے جو ہے وہ مصطفیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرا رسول آئے گا، اس پر ایمان بھی لے کے آنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ میں نے کہا سانو کسے کو پوچھن دی لوڑ تے ہے ہی کوئی نہ، قرآن پڑھ کے ویکھ لیا وے۔ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجانا کسی مولوی کی نہیں بلکہ خود اللہ کی سنت مبارکہ ہے، خود اللہ خالق کائنات کی یہ سنت ہے۔ اور سنیے میں اگلی بات بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان باتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ بہقی شریف اٹھا کے دیکھیے، سنن کبریٰ اٹھا کے دیکھیے، امام عسقلانی کی فتح الباری اٹھا کے دیکھیے، امام عسقلانی کی تہذیب التہذیب اٹھا کے دیکھیے، امام عسقلانی کی تلخیص الحبیر اٹھا کے دیکھیے، تہذیب الکمال اٹھا لیجئے،
کمال التہذیب کے اندر موجود ہے، تہذیب الاسماء کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام سیوطی کی الباری للفتاوی کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ذہبی کی میزان الاعتدال کے اندر یہ روایت موجود ہے، موجب الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی اس روایت کو لے کے آئے ہیں، مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، مقتضی نے الحدیث مختارہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، 20 حوالے احادیث کی کتابوں کے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، میلاد پر دینے کو تیار ہوں۔ اللہ خالق کائنات کے نبی نے اعلان نبوت کے بعد صحابہ کو اکٹھا کر کے خود بکرے ذبح کروائے، گوشت بنوایا، اس گوشت کو پکوا کر اپنے میلاد کی خوشی میں نبی نے خود بھی لنگر کھایا، صحابہ کو بھی لنگر کھلایا ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر اور اسی روایت کے اندر بعض علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ حضور نے بکرے ذبح کروائے، یہ روایت حضور نے اپنے عقیقہ کے متعلق کی ہے، نہ کہ میلاد کے متعلق۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا عقیقہ جو ہوتا ہے یہ ولادت کے موقع پر کیا جاتا ہے یا وفات کے موقع پر کیا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، عقل والوں کو تو پہچان ہے نا مصطفیٰ کیا ہے۔ عقیقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ولادت پہ ہوتا ہے یا وفات پہ؟ کہنے لگا مولانا عقیقہ تو ولادت پہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ، یہی تو بات 14 صدیوں سے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنی ولادت کی خوشی میں لنگر پکایا ہے، خود بھی کھایا ہے، صحابہ کو کھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائی ہے، نبیوں کو بھی ذکر سنایا ہے، رسولوں کو بھی ذکر سنایا ہے۔ میں نے کہا ساری بات کا نتیجہ یہ ہے، اور بھی چپ کر کے بولو تو اپنا مسئلہ، سبحان اللہ بولو تو اپنا مسئلہ۔ اللہ نے مصطفیٰ کی ولادت کے تذکرے انبیاء کو بھی سنائے، رسولوں کو بھی سنائے ہیں۔ میں نے کہا پتہ چلا مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجانا اللہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کے میلاد کا لنگر پکانا، خود بھی کھانا، لوگوں کو کھلانا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ میلاد ہے، سانو لوڑ تے کو نہیں حوالے دین دی، کوئی بندہ پوچھ بھی لوے نا میلاد کتے لکھیا سانو دکھاؤ تے صحیح ذرا۔ آکھا جے تواڈے والی گل کوئی نہیں، اللہ نے ساڈے سنیاں دے مقدرہ وچ ہی میلاد لکھ چھڑیا ہویا ہے۔ اس واسطے میلاد 1500 سالہ میلاد آئی ہے، 1500 سالہ، 1400 سالہ بھی تواڈے چ کسے نہیں ویکھیا ہونا، تے اگوں جڑا 1600 سالہ آوے شاید ہی ہے کوئی ایک ادھا بندہ ویکھ لوے جڑا 100 تو ٹر جاوے، نہیں تے امید نہیں تے آج کل جڑی ایوریج چل رہی ہے کوئی نہیں بندہ 1600 سالہ بھی مشکل ہی ہے، لیکن صاحبو ہے جڑا 1500 سالہ میلاد ایک تاریخی میلاد ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ جتھے جتھے دنیا دے اندر مسلمان پہ وسدے نے انہاں مصطفیٰ دی ولادت دے اندر میلاد منایا ہے۔ پتہ لگنا چاہیے تہاڈا کردار، تہاڈا طریقہ کار میلاد دا ایسا ہونا چاہیے، لوگاں نوں پتہ لگ جاوے کہ اج سنیاں دے نبی آئے سن تے اج سنیاں نوں چاہ چڑھ گئے ہوئے نے۔ میلاد منانا تے گج وج کے میلاد منانا، کوئی کنجوسی نہیں کرنی۔ جے 1500 سالہ میلاد ہے تے کم از کم 1500 دی لیٹا لے کے تے اپنے گھرے چھت لاؤ نا یار، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کردے سی، 1500 تے کم از کم اینا تے ہر بندہ اپنی جیب وچوں خرچ کرے نا تے میلاد دی خوشی دے اندر تھوڑی سجاوٹ کرے یار، تھوڑی سجاوٹ کر کے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرے۔